تجدید و احیاء دین میں شیخ الاسلام کا کردار. نیکسٹ پارٹیسپینٹ تشریف لاتے ہیں حسن رضا صاحب. زور ہے اس کے افکار میں حیدری، زور ہے اس کے افکار میں حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، ایوان میں موجود اہل فکر و دانش، شارائے علم پر گامزن تشنگان علم، آج کے اس ایوان علم و ادب میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں وہ ہے تجدید و احیاء دین میں شیخ الاسلام کا کردار. صدر علی وقار، شیخ الاسلام بزم ہستی کا انتخاب ہیں. آپ عظیم مرد مومن، مجددانہ صفات سے متصف اوصاف کے حامل انسان ہیں. آپ کی شخصیت کثیر الجہات بھی ہے اور جامع الصفات بھی. علم و عرفان آپ کی پہچان ہے. ذی وقار، قدرت شیخ الاسلام جیسی شخصیت کو تاریخ ساز کاموں کے لیے تخلیق فرماتی ہے. جب افکار و نظریات فتنوں کی زد میں آ جائیں تو شیخ الاسلام جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. جب قرآنی علوم کے نور سے سینے روشن کرنے ہوں تو شیخ الاسلام جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. جب حدیث کی حجیت پر دلائل کا سمندر بہانا ہو تو شیخ الاسلام جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. جب دین متین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو احیاء و تجدید دین کے لیے شیخ الاسلام کے کردار کی ضرورت پڑتی ہے. بقول شاعر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ذی وقار، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے احیاء و تجدید دین کا سفر تب شروع کیا جب آپ کی نگاہ بصیرت امت مسلمہ کی حالت زار دیکھ چکی تھی. جب امت کا جسم پارا پارا ہو چکا تھا، مسجدوں سے پیغام محبت کی بجائے پیغام نفرت گونج رہا تھا، مدرسے کفر کے فتووں کی فیکٹریاں بن چکے تھے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا، علم و تحقیق کی جگہ لا علمی اور جہالت نے لے لی تھی. کوئی عظمت صحابہ کے پردے میں بغض آل محمد کا سودا کر رہا تھا تو کوئی مودت اہل بیت کے پردے میں بغض صحابہ کی دکان چلا رہا تھا. ذی وقار، حالات کی نزاکت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بدامنی، قتل و غارت، دہشت گردی اور دھماکوں سے مسجدیں، امام بارگاہیں، خانقاہیں اور جنازے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ان حالات کو دیکھ کر شاعر اپنا درد دل کچھ یوں بیان کرتا ہے: اے نوید مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری. یا نبی، یا نبی، اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لی تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری. یا نبی. ذی وقار، جب دین کی وسعت مسجد کی چار دیواری میں قید ہو چکی تھی تو شیخ الاسلام منبر رسول پر اسلام کی آفاقی اور عالمگیر فکر کو عام کر رہے تھے. جب امت تفریقہ اور فرقہ پرستی کی نظر ہو کر پارا پارا ہو چکی تھی تو شیخ الاسلام اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت کا علم تھامے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے پر کتاب لکھ رہے تھے. جب مدرسوں میں بچوں کو دین کی تعلیم کے نام پر دہشت گرد بنایا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام دینی اور دنیاوی علوم کو جمع کر کے کالج آف شریعہ کی بنیاد رکھ رہے تھے. جب صحابہ کی تنقید کے پہلو نکالے جا رہے تھے تو شیخ الاسلام 52 گھنٹے کے دلائل دے کر ان فتنوں کا قلع کما کر رہے تھے. جب منبر رسول پر لغویات کو فروغ دیا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام منبر رسول سے کردار محمدی کا نور عام کر رہے تھے. جب حب اہل بیت کو رفضیت کا نام دیا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام حب اہل بیت ایمان ہے اس پر کتابیں تصنیف فرما رہے تھے. جب یورپ میں مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دیا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام دہشت گردی اور فتنہ خارج پر ایک عظیم اور تاریخ ساز فتویٰ لکھ رہے تھے. جب امت کا قرآن سے تعلق توڑا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام قرآنی انسائیکلوپیڈیا لکھ کر امت کا قرآن سے تعلق جوڑ رہے تھے. بقول شاعر، خدا کے کرم کی گھٹا میرا قائد، میرے مصطفیٰ کی عطا میرا قائد، مدینے کا اڑتا ہوا یہ پرندہ، جہاں جائے ماحول ہو جائے زندہ، نہ سوئے منزل نظر کس نے بخشی،
जवानों को आहे सहर किसने बख्शी, कभी बाहर कुरान से गोहर निकाले, इशारा तो असरार लफ्ज़ों में ढाले, मानी के दरबार सजने लगे थे, किताबों के अंबार लगने लगे थे, वो देखो सनियो सुनन का खजाना, हदीसों के मीनार का जगमगाना, अलम इल्म कुरान का लहरा गया है, वो इंसाइक्लोपीडिया आ गया है, वो तहकीक के ऐसे मोती चढ़े हैं, मज़ामी की तारें लगाए खड़े हैं, कलम का सफ़र लम्हा लम्हा रवा है, किताबों का एक सफ बसफ कारवां है, कई फ़लसफ़ों की हसीमो शगाफी, कई हल्किये मसले इख्तिलाफी, वो तौहीद व बिदअत का निखरा तसव्वुर, रिसालत विलायत का उजला तसव्वुर, अकायद पे छाई हुई गर्दगोई, दिलों में अकब की हसी फसल बोई, ये मीलाद मेरा जो गैबो तवस्सुल, ये इस्लाह फिक्रो गुमानो तखय्युल, सहाबा हो या अहले बैते नबूवत, उतारी है रूहों में उनकी मोहब्बत, निगहबानी खत्मे नबूवत की दी है, अज़ाहिफ नामूस की हर सुदी है, बिलासूद बैंकारियाँ ये मईशत, जज़ाओ सज़ाए निज़ामे सियासत, शरारों में पैगाम रहमत सुनाया, खारिज के फितनों से पर्दा उठाया। शुक्रिया वस्सलाम। जनाब चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ने हिदायत फरमाई है कि हसन रज़ा उनके लिए भी हौसला अफजाई का इनाम उसका भी ऐलान किया जाता है। 5,000 रुपये का हौसला अफजाई के इनाम का ऐलान तशरीफ लाते हैं हसन रजा साहिब और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहिब की तरफ से ऐलान किया गया इनाम वसूल करते हैं 5,000 रुपीज।